اب آ گیا جی پہلا ٹاپک ہمارا آج کا، وہ ہے ہیلتھ. ہمارا ڈاکٹر دوائی لکھ کے دیتا ہے، وہ کاؤنسلنگ نہیں کرتا جو ریکوائر ہے. یعنی دو حصے ہونے چاہیے، ایک ہے لائف سٹائل موڈیفیکیشن اور ایک ہے میڈیسن. اگر لپڈ کسی کے خراب ہیں، جسے چربی کہتے ہیں خون کی، تو آسان ہے کہ لپڈ کے لیے میڈیسن لکھ کی دی جائے اور جان چھڑا لی جائے. اٹس اے ایزی وے کہ 20 مریض بھگتا دی ہیں دوائی لکھ کے. بلڈ پریشر آئی ہے، لوپرین آپ لکھیں گے، اگر کسی کا بلڈ تھک ہے تو وہ لوپرین تو کام کر جائے گی، لیکن اگر آپ نے یہ نہیں بتایا بھائی اگر یہ واک کرو گے، اس طرح کرو گے، یہ کیونکہ ڈاکٹروں کو پتہ ہی کوئی نہیں، اگر پتہ ہے تو تھوڑا پتہ. اسی طرح جو ہیلتھ ہے وہ بیسڈ ہے. اب اس کے پیچھے دو ریزنز بھی ہیں، میں سائنٹیفک وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. دنیا میں جو ہیلتھ کا نالج ہے نا، وہ دو بیسڈ پہ کھڑا ہے پورا. یہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا نا، میں پھر یہ جو بیسک کانسیپٹ بتا رہا ہوں، تو آج سے آپ کی لائف میں ایک بڑا چینج آنے والا ہے اگر یہ چھوٹا سا کانسیپٹ سمجھ آ گیا. ایک ہے ریئل اسلامک کانسیپٹ، یہ اس کو میں نیچرل کہتا ہوں. یہ ایکچولی نیچرل کانسیپٹ یہی ہے، یہ پرانا ہے، کوئی ایسا نہیں، اسلام نے ہر مذہب نے اسی کو ایڈریس کیا. اور ایک ہے آج کا ماڈرن جو کانسیپٹ ہے ہیلتھ کے بارے میں. ماڈرن کانسیپٹ میں انسان ایک جسٹ اسپیشی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے اس کو ایک اسپیشی سمجھ کے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اسلامک کانسیپٹ میں یہ سول ہے ود مٹیریل باڈی از ہیومن. تو جب آپ سول کہتے ہیں اور باڈی کہتے ہیں، یہ صرف باڈی ہے. ادھر ان کے ہاں سول کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ماڈرنزم نے سول کو کوئی ٹچ نہیں کیا، اس لیے سول ہیلنگ دنیا میں اس سے آئی ہے. یہ جو سارا گورا بھی فالو کر رہا ہے، وہ رومی کو فالو کرنے لگ پڑا ہے. رومی کے مزار پہ اتنا گورا کیوں نظر آتا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ دنیا میں اسلامک نظریات ایولیوشن کے ساتھ آگے چلے گئے ہیں. الکیمسٹ جو ہے بیسیکلی پالو کولو کا از ناٹ اے مسلم بیسیکلی، لیکن کیوں اتنا دنیا میں پڑا گیا؟ یہاں 40 رولز آف لو اتنی دنیا میں کیوں بکی؟ کروڑوں کاپی ہیں. وہ بیسیکلی اسلامک فلاسفیز ہے. تو ہیلتھ کا کانسیپٹ یہ ریئل ہے، یہ غلط ہے، پورا میڈیکلی اس پہ کھڑا. اب اس کا تعلق داڑھی والے مولوی اور بغیر داڑھی والے مولوی کا اور بغیر داڑھی کے ڈاکٹر اور داڑھی والے ڈاکٹر کا نہیں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جس کو فالو کر رہا ہوں وہ نان اسلامک ہے. نہیں سمجھے؟ بنیادی طور پہ MBBS کی ڈگری اور سارا جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اناٹمی فزیولوجی، وہ بیسیکلی سول لیس نالج ہے. اب کیونکہ اس کا پروفیشن ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. میری بات آپ سمجھ گئے؟ یہ سارا کھڑا ہی کس پہ ہے؟ اس کو کہتے ہیں کمرشلزم اینڈ کیپٹلزم. پیسے سے پیسہ کمانا، پیسے سے پیسے ضرب دینا. تو ان کے لیے آئیڈیل سچویشن یہ ہے اس میڈیکل، یہ کیونکہ کمرشل یا اس کے ساتھ ڈالر انوالو ہے، تو جتنے بیمار ہوں گے اتنا پیسہ آئے گا. دیٹس وائی کینسر کا علاج دنیا میں دریافت ہو بھی گیا تو کیمو پہ انویسٹمنٹس اتنی زیادہ ہوئی ہیں کہ وہ کبھی بھی اس کو ختم نہیں کریں گے. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ کیونکہ اس میں کمرشل انوالو ہے نا. ادھر آ جائیں، یہ کیا کہتا ہے؟ دس سسٹم از بیسڈ اپون دی کانسیپٹ دیٹ یو آر اے سول اینڈ یو ہیو اے باڈی. دی برتھ آف سول از کبھی ہوئی تھی اور ڈیتھ نہیں ہے. خالق اور مخلوق میں فرق یہ ہے کہ خالق کا نہ پیدائش ہے نہ موت ہے. کل ہو اللہ. مخلوق ہے روح، اس کی پیدائش ہے، موت نہیں ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہا گیا، پھر تم جنت میں چلے جاؤ گے. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ جو سول ہے جو کہیں سے آئی ہے، جب آپ سول سے شروع کر کے باڈی پہ جاتے ہیں نا، تو پھر سمجھ آتا ہے ہمیں بغیر سول ہیلنگ کے باڈی ہیلنگ نہیں ہو سکتی. میں کو قریب قریب پہنچاؤں گے نہیں جی؟ دیٹس وائی ہمارا جو میڈیکل ہے بیسیکلی اسلامک، وہ بیسڈ اس بات پہ ہے کہ یہ ماننا. اب ذرا اس فلسفے پہ آنے لگا ہوں جو پہلا سمجھانے والی چیز ہے، کہ ہمارا علاج جو ہے وہ ایک حدیث یا قرآنک فلسفی پہ کھڑا ہوتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں جان دی ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اس پہ ظلم نہ کرو. یہ ہے میڈیکل کی بیس، ہماری اسلامک میڈیکل کی بیس. اپنی جانوں پہ، اے مومنو اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو. یہاں اگر آیت کریمہ پڑھتے ہو تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ اور ہم ہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہم ظالموں میں سے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے کوئی ہے ہم میں ہی جو کیا کرتا ہے؟ ہم ہی پہ ظلم کرتا ہے. تو وہ جو سول کا پارٹ ہے نا، اس کو مس کر کے آپ ہیلتھ کی طرف نہیں جا سکتے. جتنا ہمارا ہیلتھ کا سارا کچھ پڑا ہوا باہر کی دنیا، واک کر لیں، کھانے کھا لیں، سارا کچھ کر لیں. سر جی میں آپ کو بڑا بنیادی رول بتا رہا ہوں، جس کی سوچ مثبت نہیں ہے وہ ہیلدی نہیں رہ سکتا. رول نمبر 1 تو یہی ہے.
جس کی سوچ میں جراثیم ہے نیگیٹیوٹی کا، منفی جس طرح یار کیسے ممکن ہے کہ یہ پانی میں ایک قطرہ آپ کا گر جائے تو کوئی پی لے؟ اگر آنکھوں کے سامنے گراؤ نہیں پیے گا نا، ناپاک ہو گیا نا. سر ہم کتنی ناپاک سوچتے ہیں، کبھی سوچا ہم نے؟ تو کھانا ناپاک نہیں کھاتے تو سوچ کیسے ناپاک رکھی ہوئی ہے؟ تو یہ کرنے کا کام پہلا تو کیا ہو گیا جی کہ سول کے اوپر بیسڈ ہے. سیکنڈ یاد رکھیے گا اپنی جان بچانا، اس کی اہمیت کتنی ہے ذرا سن لیں، اس کو وائس ورثہ ذرا سوچیں. اپنی جان گنوانا اس کی سزا کتنی بڑی اللہ نے رکھی، جسے خودکشی کہتے ہیں. بتائیں جی، یعنی کہ اس کی پنشمنٹ کی انتہا ہے. جو جس طرح وہ اس نے اپنے آپ کو ختم کیا تھا وہ وہی بار بار ریپیٹ ہوتا رہے گا. ایسے ہی ہے نا جی. دوسرے لفظوں میں وہ اتنا ناراض ہوتا ہے اس بات پہ کہ جو میں نے سب سے بڑا گفٹ تمہیں زندگی دی تھی، میں مالک تھا، میں جب چاہتا لے لیتا، تم نے سمجھ لو اس گفٹ کو اللہ نعوذ باللہ. سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی؟ میں سمجھا پایا ہوں کہ کسی نے بہترین تحفہ آپ کو دیا جس کا نام زندگی تھا، آپ نے اس زندگی کو اٹھا کے مارا کہ مجھے نہیں چاہیے. تو وہ کہہ رہا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ تم نے ایک انسان کو، خود کو ختم نہیں انسانیت کو کر دیا پہلی بات. دوسرا یہ عمل تمہارا قیامت تک کیا ہوتا رہے گا؟ یہ جاری رہے گا، ریپیٹ ہوتا رہے گا. یہ کتنا بڑا گناہ ہے. سر اسلامک کانسیپٹ کھڑا ہے اس جان کی حفاظت اس لیے کرنا کہ اللہ کا انعام ہے، اس پہ ہیلتھ کھڑی ہے پوری کی پوری. یعنی اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا، اپنے پہ ستم نہ کرنا. اب وہ ظلم اور ستم کیا ہے؟ سر غصہ جس پہ کیا ہے اس کو بعد میں نقصان ہے، پہلا نقصان خود کو ہے، لہٰذا یہ بھی جان پہ ظلم ہو گیا. کینہ رکھا آپ نے اندر ہے کسی کے لیے، پتہ نہیں اس کا ڈیمیج ہوا کہ نہیں ہوا، آپ کو نقصان اس کا ہو گیا. سو دی ورڈ از خود کی حفاظت اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کرنا عبادت ہے. میں مفہوم سمجھا، ساری اتنی تشریح اس لیے کی ہے یہ بولنے کے لیے، کیا اپنی جان کی حفاظت اس لیے کرنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. ہاں اللہ کے لیے دے دی اگر جان تو شہید ہیں آپ، یعنی کوئی مشن ایسا تھا، لیکن پیسے بناتے ہوئے آپ نے جان دے دی ہے، یہ ارب نو 2 ارب کرنا ہے، تو وہ پھر کیا ہے؟ وہ آپ نے کہہ دیا لیکن اصل میں وہ نہیں ہے. یہ جو میں نے جملہ بولا ہے یہ اسلامک بولا نا میں نے. لے جناب آ جائیں جنہوں نے یہ بیچارے جو آئے ہیں اسلامک جو نہیں ہے، انہوں نے اس کا نام کیا رکھا؟ دس سیڈ از سیلف لو. میں اس طرف نہیں گیا، ابھی بھی ادھر ہی ہوں. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا، وہ تو اس کو کہہ رہتے ہیں بس یہ فالو کریں، کیئر کریں اپنی. میں بتا رہا ہوں جو قریب قریب اس ساری فلسفی کی چیز ان کی روحانیت میں پڑی ہوئی ہے نا، از کالڈ دی سیلف لو. ایڈی ایڈی موٹیاں کتاباں لکھ سٹی ہیں. سو ہیلتھ از بیسڈ، پوری کی پوری عمارت ہیلتھ کی کھڑی ہے اس پازیٹیو سیلف لو پہ جو سب میں ہونا چاہیے. اگر آپ بیمار ہیں اور علاج نہیں کراتے تو آپ گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا اپنی جانوں کی حفاظت کرو. نہیں سمجھے؟ آپ اگر اپنے جسم سے اس اوقات سے زیادہ کام لیتے ہیں جس اوقات میں اللہ نے اس کو رکھا تو آپ ظلم کر رہے ہیں. آپ ایک ایسی مشقت شروع کر دیتے ہیں جو اللہ نے آپ سے مانگی نہیں ہے تو آپ ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر. آپ کو بات سمجھ آ گئی بات؟ دس سیلف لو از بیسیکلی a remedy and the first step toward the health. اب یہ اس کو اگر سیلف لو کو ٹاپک کی شکل میں لکھ لیں تو میں اس کو ڈی کوڈ کرنے لگا ہوں، پھر ہم ایکسیس کریں گے اس کی. الٹ اس کے کیا ہوگا سیلف لو کا؟ فرض کر لیں اس کا الٹ ہے سیلف ہیٹ. تو what are the signs if you hate someone? what are the signs for that? اگر میں کسی سے نفرت کرتا ہوں تو میں کیا کروں گا؟ اس کو میں جج کروں گا. یہ لکھ لیں باتیں، یہ آپ کرتے ہیں اپنے ساتھ. You judge yourself sometime, you hate yourself, you criticize yourself, and the most important thing, you not accept yourself. خود کو قبول نہ کرنا بھی جرم ہے. یہ سائن آپ ہیٹ کرتے ہیں خود سے. اپنا مذاق اڑانا، اپنے آپ کو حقیر کر کے پیش کرنا، یہ کامن نہیں ہے. او جی میں تو بڑا گناہ گار ہوں. اچھا کچھ محاورتاً کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ واقعتاً کہہ رہے ہوتے ہیں. او بھائی وہ اللہ کو بتاؤ، سانو کیوں دس رہے ہیں؟ اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح کہے نا کہ یار میں بڑا گناہ گار ہوں، کو یار میں تمہیں بخشن نہیں دینا ہوں ان پکا رہی. آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کیونکہ اس نے گواہ پیدا کر دیا. اللہ کہتا ہے گناہ کا گواہ نہیں ہے بخشا جائے گا. گواہ پیدا کرنے والا تو ظلم کر رہا ہے. اللہ جانے بندہ جانے.
تو یہ جو کہتے ہیں نا میں بڑا مسکین ہوں، یہ نہ کہا کریں پلیز، یہ غلط ورڈ ہے، یہ بندوں کے سامنے کہنے والا ورڈ نہیں، اللہ کے سامنے کہیں. اس کی شان اور میرا حقیر ہونا اللہ کے سامنے ہونا چاہیے. سو سیلف ہارم از دی ایکسٹریم آف دیٹ. کئیوں میں سیلف ہارم پایا جاتا ہے، وہ خود کو کوئی ڈیمیج کرنے لگ پڑتے، انہیں پتہ نہیں لگتا. یہ بیماری کی انتہا ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اپنا ڈیمیج کر کے خوش ہوتے ہیں. نہیں، وہ کوئی اور چیز ہے، وہ بیماری ہے. سیلف ڈیمیج تو باقاعدہ فزیکل ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ اپنا زخم تازہ کرتے رہتے ہیں، بیماری کی شکلوں میں یہ ہے. کچھ لوگ کہہ لیجیے جب انہیں کچھ ذلیل کرتا ہے انہیں خوشی ہوتی ہے. بیماری ہے. عورتیں میرے پاس مرد آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جب تک وہ چپیڑ نہ ماروں اس کو سمجھ نہیں آتی. وہ اصل میں سیلف پین میں وہاں چلی گئی ہے، سیلف ہیٹ میں، کہ اس کو ہیٹ ڈیزرو کرنے لگ پڑی. وہ کہہ رہی میں اندر اس کا لاشعور کہہ رہا ہے کہ مجھے ہیٹ کرو گے تو میں نارمل ہوں. ہیٹ اس کی خوراک بن گئی. یہ بیماری کی فارم ہے. جو یہ آ کے کہے نا کہ جب تک میں اس کو، ایک عورت نے آ کے کہا جب تک میں چیخوں نہ اس کو سمجھ نہیں آتی. اصل میں وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے اندر اتنا وہ نیگیٹو ہے کہ اس کی خوراک ہی نیگیٹو ہو چکی ہے، یہ نارمل نہیں ہے. تو یہ سیلف ہیٹ کی فارمز ہیں. نہیں تو ادروائز بندہ کہتا ہے آئی ایم سوری، آئی ایم اسرٹیو، ڈونٹ، مجھے میرے ساتھ یہ اس طرح بات نہ کریں، میں ڈیزرو نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ایک میوچل رسپیکٹ ہوتی ہے. بے شک ہم میاں بیوی ہیں، اس انداز سے میں بات نہیں کرنے دوں گا. اور یہ ہمیں بیٹیوں کو سکھانا چاہیے. ہم کہتے ہیں تیرا جنازہ آنا چاہیے، وہ بیچاری پھر نفسیاتی مریض بن جاتی ہے بعد میں. تو جو سیلف ہیٹ ہے اس کے سائن. اب اوبویس ہے سیلف لو کے سائن کیا ہوں گے؟ الٹ. نمبر 1 یو ایکسیپٹ یور سیلف. نمبر 2 یو ڈیزرو. اچھا ایک یاد رکھیے، سیلف لو سے اوپر کی بیماری بھی ہے، وہ ہے سیلفشنس. یہ میں وہ نہیں کہہ رہا، یہ پازیٹیو چیز ہے. اس کی کوانٹٹی لو ہو جائے تو سیلف ہیٹ ہے، اس کی کوانٹٹی اوور ڈوز ہو جائے تو سیلفشنس ہے. یہ درمیان میں رہے تو یہ کیا ہے؟ سیلف لو. تو سیلف لو از اے پازیٹیو ٹرم. آپ بھی کھائیں کوئی بھی کھائے، یہ سیلف لو ہے. آپ پہلے کسی کو کھلا دیں اور پھر خود کھائیں تاکہ نظر آیا نہ جائے. سائنٹیفکلی پروون ہے کہ آپ کھا رہے ہیں اور کوئی نہ کھا رہا ہو تو نیگیٹو انرجی جاتی ہے، لیکن کوئی بھی کھا رہا ہو اور آپ بھی کھا رہے ہو تو پازیٹیو انرجی ہوتی ہے. کوئی دال کھا رہا ہو آپ کی وجہ سے اور آپ مرغا اس کے سامنے کھا رہے ہو، اس کی حسرت آپ کو لے بیٹھتی ہے. مرغا آپ کو اڑائے گا پھر آپ کو. سمجھے کہ نہیں آئے؟ بھی اکیلے کھا لیں پلیز آپ، تاکہ اس کو نیگیٹو انرجی نہ دے، اس نے آپ کو دے دینی ہے. سو سیلف لو از اے سولوشن آف ہیلتھ.